بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 8۔ اس پارے میں 2 سورہ ہیں، سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الانعام میں اس پارے کے آغاز میں خدا بند عالم نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے رسول وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، چونکہ رسول اکرم بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے شدت کے ساتھ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو خدا نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بھی کلام کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یعنی رسول اللہ سے کہا گیا کہ یہ ضدی لوگ ہیں اور آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، یہ ایمان تب ہی لائیں گے جب اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد مشرکین کی 4 حماقتیں جو ان کے احمقانہ ان کے کام تھے وہ خدا نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہیں ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جائے تو اس سے برا نہیں سمجھتے۔ یہاں جو ایک نقطہ میری نظر سے گزرا کہ یہ جو شرکاء کا حصہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا حصہ، شرکاء کا حصہ یہ امراء کو دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ یہ فقراء کو دیتے تھے، تو انہوں نے نام دیا ہوا تھا کہ یہ شرکاء بتوں کا حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ لہذا یہ یوں کرتے تھے کہ جو امراء کے حصے میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی تو فقراء کے حصے سے اٹھا کے وہاں سے لے کے ادھر پورا کر دیتے تھے، لیکن اگر فقراء کے حصے میں کوئی کمی رہ جاتی تو کبھی بھی انہوں نے امراء کے حصے سے کچھ بھی نہیں لیا، یعنی اس کو یہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 2، یہ فقر یعنی غربت یا عار کی وجہ سے، یعنی پشیمانی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ نمبر 3، انہوں نے چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، جانوروں کی انہوں نے 3 قسمیں کر رکھی تھیں۔ ایک، یہ پیشواؤں کے لیے مخصوص ان کے جانور تھے، جو ان کے بڑے پیشوا تھے ان کے لیے مخصوص جانور تھے۔ نمبر 2، وہ جانور جن پر سوار ہونا ممنوع تھا۔ نمبر 3، وہ جانور جن کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ یہ ان کی حماقتیں۔ نمبر 4، جو حماقت ان کی ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ چوپائے کے جو بچے جو پیٹ کے اندر ہے، ان کا یعنی یہ بچے جو ہیں یہ عورتوں پر حرام ہیں، مردوں پر حلال ہیں، لیکن اگر یہ بچہ مردہ ہو تو پھر یہ عورت اور مرد دونوں پر حلال ہے۔ لہذا یہ خداوند عالم نے ان کی مشرکین کی حماقتوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے چند واضح حکم، امر جسے کہتے ہیں، یعنی یہ کرو، اسے امر کہتے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1 خدا کی طرف سے جو امر ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ خدا کا امر ہے۔ نمبر 2،
والدین پر احسان کرو۔ توجہ رہے کہ خدا کے یہ ایک اور جگہ بھی قرآن نے اسی طرح ارشاد فرمایا، جیسے ہی شرک کی بات ختم ہوئی ساتھ ہی والدین پر احسان کی بات ہوئی۔ گویا خداوند عالم کو والدین پر احسان کرنا خدا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ والدین پر احسان کرو۔ نمبر 3، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، اعلانیہ اور پوشیدہ برائی کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 5، کسی کا ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جایا کرو، یعنی اس میں تصرف نہ کیا کرو۔ نمبر 7، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، کوئی کمی پیشی نہ کیا کرو۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، جو تم عہد کرو وہ اس کو پورا کرو۔ اب یہ تمام چیزیں خداوند عالم نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد بہت پیارا نکتہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ھذا صراط ربک مستقیم، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا رستہ۔ یعنی جو اب کوئی صراط مستقیم کی جو تفسیر کرتا رہے وہ اس کی مرضی، لیکن خدا کی نگاہ میں خدا ارشاد فرما رہے ھذا، یہ ہے صراط ربک مستقیم، تیرے رب کا سیدھا رستہ۔ فاتبعوا، بس اتباع کرو اس کی۔ لہذا اب تمہارے لیے صراط مستقیم واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے بیان کر دیا، تو اس کی اتباع کرو۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا ابتدائی حصے میں خدا نے اپنی نعمات، چند ایک نعمات گنوائی ہیں، جس میں سب سے پہلی اور خدا کی بڑی نعمت وہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، کیا ہے کہ یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد جو نعمت ہے خدا کی وہ انسان کی عظمت ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو بھی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقی مخلوق ہیں کہ انسان نے سب سے زیادہ فضیلت انسان کو دی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ نمبر 3، بھائی چارے کی نعمت سے انسان کو نوازا ہے، انسان کے اندر محبت اور اخوت پیدا کر دی ہے، لہذا یہ خداوند عالم نے 3 نعمات گنوائی ہیں۔ پھر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، خداوند عالم نے سمجھائی ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کے کچھ اہداف ہیں، اس کے کچھ ٹارگٹ ہیں۔ اس کا بہت بڑا ہدف بے حیائی ہے، یہ بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے۔ اور بے حیائی کو کیسے عام کرے، اس کو خداوند عالم نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ یہ بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے لباس کے ذریعے، یعنی تمہاری شرمگاہوں کو ظاہر کرنے کے ذریعے۔ لہٰذا اس وقت کا بھی جو شیطان ہے اس کی بھی یہی اہداف ہیں کہ وہ آپ کا لباس جتنا کم کر سکے اتنا وہ کر رہا ہے۔ مغرب میں دیکھیں آج یہی چیز ہے، بے حیائی جتنی عام کر سکیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ لا تکلف نفسا الا وسعها، خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ زیادہ دین کے احکام میں بھی کوئی بھی کام جو ہے وہ ہماری وسعت سے زیادہ نہیں ہے، مشکل ہیں، مشکل جتنا ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے، لہذا مشکل ہیں، وسعت سے زیادہ نہیں ہے کوئی کام بھی۔ اس طرح خداوند عالم نے توحید کے 3 اہم دلائل ذکر کیے ہیں۔ خداوند عالم نے پہلے فرمایا، پہلی جو دلیل دی ہے وہ کہ 7 آسمان بنائے ہیں خدا نے، 7 آسمان، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پے در پے 7 آسمان، اور 7 کے 7 بغیر ستونوں کے ہیں۔ کہیں آپ کو ستون نظر نہیں آئیں گے یہیں پر۔ ہمیں ایک چھت کھڑی کرنی ہو تو ہمیں ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدا نے 7 آسمان بغیر ستونوں کے بنائے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے عرش کی وسعت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے خدا کے عرش کی وسعت۔ نمبر 3 کہ خداوند عالم نے سورج اور چاند بنائے، ان میں غور و فکر کیجئے، اور یہ بھی خدا کے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔
اسی طرح ایک اور یہاں پہ نقطہ کہ خداوند عالم کا جہاں پر بھی عرش پر مقیم ہونے کا ذکر ہے، لہذا اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ خداوند عالم وہاں پر موجود ہے۔ ہاں، خداوند عالم کی ہے کہ اس نے یہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہ خدا وہاں پہ محدود ہے، یہ قطعاً جو ہے یہ نظریہ غلط ہے، یا کوئی کہے کہ وہاں پہ بیٹھا ہے، یا کسی کا بھی یہ فکر ہو، سوچ ہو، لہٰذا یہ غلط ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر کیا نکات ہیں، یہ علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہمارے لیے واضح ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو وہ یہ ذکر کیا ہے کہ میں وہاں پر خدا عرش پر ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ خدا عرش پر بھی محیط ہے، یعنی عرش پر بھی خدا کا احاطہ ہے، وہاں پر بھی خدا کی ہی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں 6 انبیاء کے قصے اور حکمتیں بیان کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔